ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن نا شیر نے ایک دن نا ریچھ کو ساتھ لے لیا اور ساتھ لے لیا لومڑی کو. اس نے کہا اور شکار کر دے چلیں. چلو جی, شیر کی مہربانی ساتھ لے لیا ہے, حالانکہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے, وہ تو بادشاہ ہے, بادشاہ سلامت نے ساتھ لے لیا. شکار کیا 3 چیزوں کا. ایک شکار کیا خرگوش, ایک ہرن, ایک گائے. اب وہ شکار کر کے واپس آئے تو جو ریچھ تھا نا ذرا اکڑ اکڑ کے چلنے لگا کہ بادشاہ کے ساتھ میں بھی تھا, یعنی شکار میں میرا بھی حصہ. اور شیر بھی سمجھ گیا بات کو کہ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے, حالانکہ میں نے تو ویسے ہی ساتھ لیا. وہ ریچھ صاحب بھی نا تگڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ہو میں ساتھ ہی تھا کہ اب بادشاہ نے تو ویسے ساتھ لیا تھا کہ چلو 2-4 آدمی مل کے. تو وہ پیر بارش شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے جو شیخ ہیں, آپ کے مرشد ہیں, آپ کو بلا کے مشورے لیتے ہیں, کام لیتے ہیں, تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں. تو انہوں نے کہا ہیر ہس بولے تھے وہ مہربانی, ورنہ رانجے تے لاڈ ہی لڑاونے نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر اس نے مہربانی کر دی ہے تو اس میں میرا نہیں, ان کی نظر شفقت ہے. ہیر ہس بولے تھے وہ مہربانی, انہوں نے مہربانی فرمائی ہے تو بڑی کرم نوازی ہے, ورنہ من آنم کے من دانم, جو میں ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے ہی نا, تو میں اس میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھ. اس نے نا شیر نے بھانپ لیا, اس نے کہا کہ اس کے ذہن کے اندر بات آ رہی ہے کہ شاید میں کو بلا ہوں, تبھی تو مجھے اسپیشل بادشاہ نے کہا کہ چل میرے ساتھ شکار کرنے میں, ہے تو میرے اندر بات. اللہ اکبر. اس نے نا آ گئے, بیٹھ گئے. اس نے کہا اس سے بادشاہ نے کہ کیا کرنا ہے, اب شکار تو ہو گیا ہے. تو اس کے اندر تو سودا سمایا ہوا تھا نا. اس نے کہا جی کرنا کیا ہے, بانٹ کے کھانا چاہیے, بانٹ کے کھانا چاہیے. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا اچھا تو مجھے کمزور سمجھتا ہے, میں جو چاہتا تھا کر سکتا تھا, میں نے تو عذرائے محبت تجھے عزت دی ساتھ لے لی یار, تو بن کے ہی بیٹھ گیا ہے. اس نے کہا اچھا بانٹ کے کھانا چاہیے. کہا بالکل. کہا چلو بانٹو. پھر کیسے بانٹنا ہے؟ ہرن کا اور بکرے کا گوشت ایک جیسا ہوتا ہے, بلکہ ہرن کا زیادہ مہنگا ہوتا ہے, لذیذ ہوتا ہے. اب اس نے تقسیم کیسی کی تھی, اس نے چلاکی کرنی چاہیے. کہنے لگا جی تقسیم سیدھی سی ہے, آپ بڑے ہیں, گائے آپ کی. 3 جانوروں کا شکار ہوا نا, گائے, ہرن اور خرگوش. کہنے لگا آپ بڑے ہیں, گائے آپ کی, میں درمیانہ ہوں تو ہرن میرا, اور لومڑی چھوٹی ہے تو خرگوش لومڑی کا. اس نے کہا تیرا بھلا ہو جائے, کیسی تم نے تقسیم کی ہے. اس نے مارا پنجا اور ریچھ کو بھی مار دیا. اس نے کہا تو عجیب آدمی ہے بھائی, تجھے تو ذرا موقع دیا ہے تو تو نے ہاتھ ہی وہاں ڈال لیا ہے جہاں بالکل تیرا بنتا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. اس نے کہا اچھا مر گیا. اب لومڑی بھی سنبھل کے بیٹھ گئی. لومڑی ذرا تیز ہے, چلاک ہے. تو ملا رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں, اور شیر کہنے لگا لومڑی سے چل تو تقسیم کر, تو تقسیم کر کیا کرنا چاہیے. تو کہنے لگی بادشاہ سلامت تقسیم بڑی سادی سی ہے, سویرے ناشتہ خرگوش کا کرے, دوپہر کو آپ جب کھانا کھانے لگے تو ہرن تناول فرمائیں, اور شام کو اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ گائے کھائیں. یہی تقسیم ہے. بڑا راضی ہوا شیر. اس نے کہا تو نے یہ تقسیم بڑی اچھی کی ہے, یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ کہنے لگی ریچھ کی موت سے سیکھی ہے. ابھی مرا ہے نا میرے سامنے, اس کی موت سے میں نے سیکھی ہے, اس لیے کہ اگر یہ تقسیم نہ کی تو مر میں بھی جاؤں گی. بات تو تفنن کی ہے, ظرافت کی ہے, لیکن ملا رومی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں دوسروں کی موت سے سیکھ جا. حضرت عمر کا وصال ہوا, قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی. حضرت ابو درداء نے نا یہ مٹی پکڑی ہوئی ہے, تو ایک ایک چلو کر کے مٹی ڈالتے ہیں نا, پہلے 3 چلو ڈالتے ہیں کہ چلو ہمارا بھی اس نیکی میں حصہ ہو جائے. تو مٹی ڈالنے کے لیے نا مٹی پکڑی ہوئی تھی. توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ تو اس مٹی کو لے کر کے جا رہے تھے حضرت ابو درداء. مٹی لے کے جاتے حضرت سیدنا ابو درداء حضرت عمر کی قبر پر ڈالنے کے لیے, یہ پکڑی ہاتھ میں, مٹی ڈالنے کا ارادہ کرتے تو واپس آ جاتے, پھر جاتے تو واپس آ جاتے, پھر جاتے. لوگوں نے کہا ابو درداء ڈالتے کیوں نہیں؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے. کہنے لگے عزت کے اس کوہ گراں پہ مٹی ڈال دوں, وقار کے اس بادشاہ پہ مٹی ڈال دوں. فرمانے لگے شہنشاہ کردار پر اس پر مٹی ڈال دوں. اور پھر وہ مٹی پکڑی اور اپنے سر پہ ڈال لی. فرمانے لگے عمر تو مٹی کے قابل نہیں, مٹی کے قابل تو میں ہوں, میں تھا جس پر مٹی پڑنی چاہیے تھی. اور آپ فرمانے لگے لوگوں سن لو, اگر عمر جیسے تقوی کے بادشاہ بھی رب نے اس زمین سے اٹھا لیے تو ہم بھی بچیں گے نہیں, ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اگر اتنے پاک باز لوگ, اگر نیکی ہی دنیا میں رہنے کا سبب ہوتی تو یہ پاک لوگ ہمیشہ دنیا میں رہتے. فرمایا اگر یہ چلے گئے تو چلے, ہم نے بھی جانا ہے. حضرت خضر علیہ السلام آئے, کہنے لگے حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے کہنے لگے آپ دعا نہ کریں, میں پیغام لے کے آیا ہوں, اس کے نصیب میں یہ اولاد نہیں, نہ کریں دعا. نے کر دی پر یہاں تو ہے ہی نہیں. تو یہ لاڈلے ہیں نا رب رسول کے, اللہ رسول کو منا لیتے ہیں. تو غوث پاک کہنے لگے اچھا نہیں اس کے نصیب میں دعا, چلو ٹھیک ہے, اولاد کوئی نہیں, کوئی نہیں. پھر ہاتھ اٹھائے, کہ اللہ تجھے پتا تھا نا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے,
اور اللہ تجھے علم تھا نا میرے دروازے تک آ گئی ہے, اور مالک تجھے پتہ تھا نا دعا کا کہے گی اور میں دعا کروں گا, تو جانتا تھا نا. اچھا میں سمجھ گیا. اب یہ لوگوں سے جا کے کہے گی میں عبد القادر تک بھی ہوا یوں پر میرا کام نہیں بنا, ملا کچھ نہیں, یہ کہے اور 2 آنسو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک, اللہ اچھا ٹھیک ہے, کہے گی نا میں ہوا یوں, ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں. لفظ کہے حضور غوث پاک نے تو جناب خضر وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبد القادر تیرے بھی قربان جاؤں, اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤں. رب فرماتا ہے بولیے کتنے بیٹے چاہیے بی بی کو, آپ کیجئے بات. تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے گھر آئی ہے تو رب سے فرمائے 7 بیٹے تو عطا کر دینا. او بھائی اتنی سی بات نہیں لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لاڈلا پیار والا ہو تو میں مان جاتا ہوں, تو جو رب رسول کے لاڈلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے ہیں. بھائی اتنی سی بات ہے. ایک شخص نے آ کے کہا حضور میرا والد انتقال کر گیا ہے, رات خواب میں دیکھا بڑے عذاب میں, لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ان باتوں پہ بڑے, لیکن میں بڑے دلائل قائم کر سکتا ہوں. آپ ہمیں کیا ملنگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کریں گے بغیر دلیل کے کریں گے؟ بیٹھ کے لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب غوث پاک ایسے کر سکتے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جو کہانی تم سنا رہی ہے تو کافر بھی سنا رہا ہے. وہ کہتا ہے اگر تمہارا رب سارا کچھ کر سکتا ہے معاذ اللہ تو پھر اسے کہو فلانا کام کرے. اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ بڑی بڑی عجیب لوگ کہانیاں کرتے ہیں اور شرم نہیں آتی اللہ والوں کے بارے میں, اتنی کچی اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں. اور مجھے کہنے والوں پر اتنا شکوہ نہیں جتنا سننے والوں میں شکوہ. ایسے لوگوں کو سنتے ہو جو توہین کرتے ہیں رب کریم کے بندوں کی. سنو حضور غوث پاک سے آ کے کہا حضور میں نے رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا عذاب میں بڑی تکلیف میں ہوں, میرے ابا کے لیے دعا کر دیں. تو غوث اعظم فرمانے لگے وہ یہاں کبھی آیا تھا, بیٹھا تھا. حدیث ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں کہ ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا, اللہ اسے سعید بخت کر دیا کرتا ہے. یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں حدیث. اب تم حدیث ماننے سے بھی انکار کرو گے؟ جو اللہ والوں کی محفل میں آئے بدبخت ہو تو رب سعید بخت کر دیتا ہے. بخاری مسلم ہے. جو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھے تو رحمت اسے گھیر لیتی ہے. اس نے کہا حضور میرے والد آئے ہیں آپ کی محفل میں. تو غوث پاک نے بسا لیا مجھلا, کہا مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے نا کہ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے انہیں رحمت گھیر لیتی ہے, ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. وہ بدبخت ہوں تو سعید بخت ہو جاتے ہیں. تو اللہ پھر بندہ نمازی کرنا, وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. مہربانی فرمانا, کرم نوازی فرما. وہ شخص کہتا ہے میں رات کو جا کے سویا تو خواب میں ابا ملے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے, اور میرے والد کہنے لگے پتر سارے کام چھوڑ دینا, عبد القادر جیلانی کا دروازہ نہ چھوڑنا, خبردار غوث پاک کا دروازہ نہ چھوڑنا. ہمیں ملنگ نہ سمجھو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کو ملنگ تلنگ لوگ ہیں جس کے مرضی پیچھے لگ جائیں گے؟ ہم تو بڑے سیانے لوگ ہیں, ہم تو بڑی جلدی کسی بندے کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ہر بندہ اپنے ابا کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے. ہم نے زندگی قادری لکھ کے گزار دی ہے ساری. آپ کیا سمجھتے ہیں کچے پکے لوگ ہیں؟ اور صرف یہاں نہیں وصیت لکھ کے رکھی ہے, مریں گے بھی تو قبر پہ پہلے لفظ قادری لکھنا, اس لیے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. اور بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی ریسرچ کے ساتھ اور بڑے سیانے بن کے. لیکن جس دن کا مان لیا ہے پھر بالکل ہی مان لیا ہے, پھر بالکل ہی مان لیا. آپ یقین کریں مجھے مزہ آتا ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے قادری صاحب, بڑا مزہ آتا ہے, بڑا سرور آتا ہے. کوئی میرے نام سے نہیں نا پکارتا, اس کا بنا کے پکارتا ہے. کوئی اس کا بنا کے پکارتا ہے, کوئی اس کا کہہ کے پکارتا ہے, تو ذرا چسکا آتا ہے, یعنی اس میں سرور آتا ہے, اس میں ذرا کیف آتا ہے. حضور غوث پاک آپ کی نسبت بڑی شان والی ہے, آپ کا مقام بڑا. حضرت مولانا جمیل الرحمان قادری اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. اور قادری کہتے ہیں غوث پاک سے پیار کرنے والے کو جو بھی پیار کرے وہی قادری ہے. تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ. اور پھر فرماتے ہیں جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر. اپنے شیخ کی بات کرتے ہیں, جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر, بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. یہ غوث اعظم واحد صوفیاء کی جماعت میں امام ہستی ہیں کہ کوئی کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھے, وہ نقشبندی ہے, وہ چشتی ہے, وہ سہروردی ہے, آج آپ کو سارے 11ویں دیتے نظر آئیں گے. اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض جب برسا ہے تو میہ بن کے ہی برسا ہے, اور ہر جگہ ہی برسا ہے, ہر جگہ ہی برسا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہیلو حجت کریں ساری زندگی, اللہ والوں سے پیار. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.